الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى في آية أخرى تلك الأيام نداولها بين الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. صدق رسوله النبي الكريم. یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے پربت بھی دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. قتل ہوں گے خاطر سے تیری خوشی اس بات کی ہے، آج اترائے ہوئے پھرتے ہیں مرنے والے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. ایک عرصہ دراز سے جھنجھانا میں وہ چند نوجوان جو میری ویب سائٹ سے انٹرنیٹ اور یوٹیوب سے بیانات سنتے تھے، ان کے دل میں آرزو تھی کہ کبھی میں براہ راست آ کر ان کے بیچ دینی گفتگو کروں. کئی برسوں کی تمنا کے بعد میری اپنے دل کی آرزو بھی پوری ہوئی، اور وہ لمحہ آج آ ہی گیا کہ ہم اور آپ ایک تاریخی مسجد میں جمع ہیں، ایک تاریخی قصبے میں جمع ہیں، جہاں سے ہماری تاریخ کے بہت ہی روشن باب وابستہ ہیں. ایسے وقت میں جمع ہیں کہ جب محرم الحرام اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور 1436 ہجری کا چاند نظر آ گیا ہے. لیکن آج وقت بدل گیا ہے.
حالات بدل گئے ہیں. مسلم امت اور مسلم نوجوان اپنی تاریخ فراموش کر چکے ہیں. اسلام سے ہماری دوری کا یہ عالم ہے کہ ہم اب اسلامی مہینوں کو لکھنا، پڑھنا اور یاد کرنا تک بھول گئے ہیں. ہمارے بچوں کو اور ہماری عورتوں کو اور ہمارے آج کے نوجوان کو یہ تک پتہ ہی نہیں ہے کہ ہجرت کہتے کسے ہیں، ہجرت کے معنی کیا ہے، ہجرت کی تعریف کیا ہے. ہمارا اسلامی سال ہجری سال کیوں کہلاتا ہے؟ ہجرت آخر کیا ہے، اسے ہم بھول چکے ہیں اور فراموش کر چکے ہیں. آج کا مسلمان جہاں دین سے دور ہوتے ہوتے اسلامی شریعت اور اسلامی اصطلاحات کو بھول چکا ہے. میری گفتگو کا محور وہ نوجوان ہیں جو کل اس ملت کی آنکھ کا تارا ہیں، جن کے ہاتھوں میں اسلام کے پرچم ہونا چاہیے اور جنہیں اسلام کی فکر ہونی چاہیے. آج وہ نوجوان سب کچھ فراموش کر چکا ہے. تاریخ اسے یاد کر رہی ہے، وقت اسے بلا رہا ہے، قرآن اسے پکار رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر سے اسے آواز دے رہے ہیں، لیکن ہزاروں لوگ اسے سلانے والے موجود ہیں. مجھے آج کچھ بات ہجرت کے تعلق سے بھی عرض کرنی ہے کہ ہجرت شریعت میں کہتے کسے ہیں اور ہجرت کا مفہوم کیا ہے. جس سرزمین پر اسلامی احکامات پہ عمل نہ ہو سکتا ہو، جہاں کفر کا غلبہ ہو، جہاں کی حکومت و اقتدار اللہ کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہو، جہاں اسلام پر چلنا آسان نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، ان کے اصحاب کو، ان کے جانشینوں کو یہ حکم دیا کہ تم اس دھرتی کو چھوڑ کر چلے جاؤ. پوری روئے زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور ایک ایسی سرزمین کی طرف نکل جاؤ جہاں تمہاری سانسوں پر پابندی نہ ہو، جہاں تمہارے اذان پر پابندی نہ ہو، جہاں تمہارے سجدوں پر پابندی نہ ہو. ایک ایسی جگہ پر جاؤ جہاں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر مکمل عمل کر سکو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو فضاؤں میں نہیں، دماغ میں نہیں، ذہن و دل میں نہیں، بلکہ زمین پر نافذ کر سکو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زمین پر فیصلے کر سکو. اس سرزمین کی طرف نکل جاؤ، وہاں تیاریاں کرو، وہاں طاقت اکٹھی کرو، وہاں قوت جماؤ، اور اس کے بعد پھر قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، لشکر کے ساتھ اس سرزمین پر لوٹ کر آؤ جہاں سے تم اس زمین کو چھوڑ کر گئے تھے. اسے نکلنے کو ہجرت کہتے ہیں اور واپس آنے کو فتح کہتے ہیں. لیکن اب یہ مفہوم بدل چکا ہے. آج ہمیں یہ پارٹ پڑھایا جاتا ہے، ہمیں یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے، ہمیں طوطے کی طرح رٹایا جاتا ہے کہ ہم جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ سرزمین ہماری ماتر بھومی ہے، وہ ہماری مدر لینڈ ہے، ہم اسے سجدہ کریں، ہم اس کے چرنوں میں اپنے شیش جھکائیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارا وطن ہے، ہم اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. یعنی ہم دین تو چھوڑ سکتے ہیں، ایمان تو چھوڑ سکتے ہیں، شریعت تو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تو چھوڑ سکتے ہیں، مگر اس دھرتی کو نہیں چھوڑ سکتے. یہی کالج میں پڑھایا جا رہا ہے، یہی اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، اور بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ یہی دینی درسگاہوں میں پڑھایا جا رہا ہے. علامہ اقبال نے آج سے 100 سال کے تقریباً پہلے کہا تھا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے نغمہ صدا لا الہ الا ہو. علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا جب اسلامی خلافت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تھے اور یا ہو چکے تھے،
اور مسلمانوں کو جو ان کی ایک ریاست تھی مکہ سے لے کے مدینہ تک، ایشیائے کوچک سے لے کے آرمینیا تک، ہندوستان سے لے کر کے افغانستان اور حدود حرم تک، جب اسے توڑنے کی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ مسلمانوں کو قوموں کے نام پر، مسلمانوں کو زبان کے نام پر، مسلمانوں کو ان کے کلچر کے نام پر ٹکڑے کیا جائے گا، ایک جسم کو 55 مقامات پر تقسیم کر دیا جائے گا، ایک جسم کے 56 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، نہ یہ ٹکڑا زندہ رہے گا، نہ وہ ٹکڑا زندہ رہے گا، نہ یہ زندہ رہے گا، نہ وہ زندہ رہے گا، سر الگ کر دیا جائے گا، دھڑ الگ کر دیا جائے گا، پیٹ الگ کر دیا جائے گا، ٹانگیں الگ کر دی جائیں گی۔ 1924 3 مارچ 1924 سے پہلے کا عالم اسلام دیکھو، عالم عرب دیکھو، اور مسلمانوں کی قوت اور طاقت دیکھو، وہ ایک امیر المؤمنین کے تحت رہتے تھے اور ایک خلیفۃ المسلمین کے تحت زندگی گزارتے تھے۔ سب کا ایک ہی امیر تھا، سب کا ایک ہی خلیفہ تھا، سب کا پرچم ایک تھا، سب کا جھنڈا ایک تھا، سب کا مقصد ایک تھا۔ لیکن یہود اور اسلام دشمنوں نے اس جسم کے جو اسلامی جسم تھا توڑ کر 56 ٹکڑے کر دیے، اور ہمیں اس بات پر راضی کر دیا گیا کہ تم میں کا کوئی شخص بھی اپنی سرحدوں کے باہر نہ سوچ سکتا ہے، نہ نکل سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے۔ جو لائن انہوں نے کھینچی ہے وہی تمہاری حدود ہے، جو بارڈر انہوں نے بنائے ہیں وہ تمہاری حد ہے، جو ڈیفینڈر لائن انہوں نے کھینچی ہے اس سے تم آگے نہیں جا سکتے۔ اس دور میں علامہ اقبال امت کو جگا کر، امت کو تڑپا کر اور پکار کر کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی رویش لطف و کرم اور۔ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہے جس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے۔ اور آگے کہتے ہیں، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ آؤ قرآن پڑھو، تاریخ کی بات نہیں کر رہا، اسی قرآن کو جس کو ہم نے جزدانوں میں سجا کے رکھ دیا ہے، وہ قرآن جس کو ہم نے اپنی پشت کے پیچھے ایسے ہی رکھ دیا ہے جیسے یہودیوں نے تورات کو رکھ دیا تھا اور عیسائیوں نے انجیل کو رکھ دیا تھا، اس قرآن کو ہم نے اٹھا کر سجا کر بہت اونچے مقام پر رکھا ہے، جہاں ہمارا ہاتھ بھی نہ جا سکے، جسے ہم چھو تک نہ سکیں، جسے ہم صرف دیکھ سکیں اور خوش ہو سکیں کہ قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے اور ہجرت کر کے کہاں آئے؟ ملک شام آئے کہ نہیں آئے؟ اور مجھ سے اور آپ سے کہا گیا، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تمہاری ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو، لہذا ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو چھوڑا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان جہاں پیدا ہوئے تھے اس خاندان کو چھوڑا، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا شہر چھوڑا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا، انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی بری ہیں، صرف بتوں سے بری نہیں ہوئے بلکہ ان قوم سے بھی جو بتوں کی پرستش کرتی تھی اس سے بھی اظہار برات کیا، اور اظہار برات اس سے پہلے کیا، بتوں سے بعد میں اظہار برات کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ لیکن آج کیا حال ہے؟ بتوں سے تجھ کو امید، خدا سے نومیدی، بتوں سے تجھ کو امید، خدا سے نومیدی، مجھے بتا یہی کافری نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہم یہ کہتے ہیں
کہ پتھر کے بنے ہوئے صنم سے تو ہم دور رہیں گے، لیکن پتھروں کے صنم کی پوجا کرنے والوں سے ہماری دوستی ہے، ان کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں چلتا، ان سے دوستی کے بغیر ہمارا ایک دن نہیں گزرتا، یہ ہمارا حال ہے۔ وہ درس جو قرآن نے دیا، وہ درس جو صحابہ نے دیا، وہ درس جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک رشتہ ہمارا قائم کیا ہے، اور وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر۔ اس کے سوا تمام رشتے ہم اپنے پیروں کے نیچے اگر کچلنے والے نہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان سے راضی نہیں ہوگا، ہمارا ظاہری ایمان نہیں دیکھا جائے گا۔ ایسا ایمان عبداللہ بن ابی بھی لے کر آیا تھا، جس نے خوف اور ڈر سے ایمان قبول کیا تھا، جس نے لالچ سے ایمان قبول کیا تھا، مگر اس کی نمازیں جو مسجد نبوی میں ہوئی تھی وہ اس کے کام نہیں آئیں، اس کی وہ نمازیں جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوئی تھی وہ اس کے کام نہیں آئیں، اس کی وہ نمازیں جو ابوبکر صدیق کے ساتھ میں ہوئی تھی وہ اس کے کام نہیں آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بدر میں اور احد میں اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ ہوا تو 300 لوگوں کو واپس لے کے چلا آیا۔ احد میں 1000 نکلے تھے مسلمان، اور 300 کو یہ ورغلا کے واپس لے کے چلا آیا۔ کہہ رہے میاں یہ کوئی مقابلہ؟ ایک طرف 3000 ہیں اور ایک طرف یہ کل 1000، 700 لوگ اس کے جھانسے میں نہیں آئے، انہوں نے جو وعدے کیے تھے اسے پورا کیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کو پڑھا تھا اور اس کو سچا کر دکھایا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، مردوں میں سے، مومنین میں سے کچھ وہ مرد زمانہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دکھایا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان باندھا تھا اس عہد و پیمان کو پورا کر دکھایا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ان میں کچھ وہ ہیں جو احد کے میدان میں نکلے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت پر کھڑے ہوئے اور برچھا لگنے کے بعد زمین پر تڑپتے رہے، یہاں تک کہ ان کا کلیجہ نکال کر چبا لیا گیا، ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے اور ان کا گلا کاٹ دیا گیا، ان کے ٹکڑے زمین پر تیرا کر دیے گئے، لیکن ان کے ہر ٹکڑے سے یہ آواز آ رہی تھی، اے محمد ہم نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا اسے وفا کر دیا ہے، خون کی آخری بوند ہم نے تیری حفاظت پر، تیرے دین کی حفاظت پر نچھاور کر دی ہے، کل قیامت میں تو ہمارا گواہ بن جانا کہ ہم نے دشمنوں سے میدان جنگ میں ہاتھ نہیں ملایا، موت سے پنجہ لڑایا، موت ہم پر غالب آئی اور موت ہمیں اپنے ساتھ لے چلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سید الشہداء کا خطاب عطا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ فمنہم من قضى نحبہ، کچھ اپنے عہد و پیمان کو پورا کر چکے، ومنہم من ينتظر، اور کچھ انتظار میں بیٹھے۔ کسی نے اپنا وعدہ غزوہ احزاب میں نبھایا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احزاب میں زخم آیا اور اس زخم سے خون بہنے لگا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین تھا۔ غزوہ احزاب پر جب صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے اور مدینے کی حفاظت کی، اور مدینے کی کیسی حفاظت کی کہ پانی پتھروں کے نیچے سے نکال دیا، ایک ہفتے کے اندر صحابہ نے اتنی لمبی چوڑی خندق کھودی کہ عرب کا سورما اس خندق کو کود کے اندر نہیں جا سکتا تھا، اور ان کا کوئی گھوڑا خندق کو پھلانگ نہیں سکتا تھا۔ 1 مہینے تک یا 40 دن تک مدینے کی سرحدوں پر بیٹھے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بالآخر یہ وہ موقع تھا کہ صحابہ کرام پر لشکر اوپر سے بھی آئے اور نیچے سے بھی آئے، ادھر سے بنو قریظہ نے مخالفت کر دی اور ادھر سے ٹڈی دل لشکر آیا ہوا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مورچوں پر ڈٹے رہنا ہے، ڈٹے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ وہ اپنے
خیمے اکھاڑ کر بھاگنا شروع کر دیا، ان کے دل بکھر گئے، ان کے اونٹ بھدک گئے، ان کے گھوڑے دوڑنے لگے، تو رسول اللہ نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوصلے توڑ دیے ہیں، اب کوئی کفریہ طاقت تم پہ چڑھ کر نہیں آئے گی، اب انشاءاللہ چڑھائی کی شروعات ہم کریں گے۔ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب قریش سے جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا ہے اللہ اگر قریش سے ابھی بھی جنگ باقی رہ گئی ہے، جنہوں نے تیرے پیغمبر کو تیرے گھر سے نکالا، جنہوں نے تیرے پیغمبر کو بیت اللہ سے نکالا، جنہوں نے تیرے پیغمبر کو ان کی سرزمین سے نکالا، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے زندگی دے، اس لیے کہ قریش سے لڑنا مجھے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر اب قریش سے جنگ بند ہو گئی ہے تو میرے زخم کو ہرا کر دے، مجھے اب جنت کی وادیاں عزیز ہیں۔ اہل سیرت نے لکھا ہے سعد بن معاذ کا زخم ہرا ہو گیا کیونکہ اہل مکہ سے جنگ ختم ہو گئی تھی، اب نہیں ہونی تھی ان سے جنگ، ان کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے، اب تو مکہ فتح ہونا تھا، خیبر فتح ہونا تھا، لہذا حضرت سعد بن معاذ نے اسی زخم میں شہادت پائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے کسی نے اپنا وعدہ احزاب میں پورا کیا تو کسی نے اپنا وعدہ بدر میں پورا کیا، کسی نے اپنا وعدہ یرموک میں پورا کیا تو کسی نے قادسیہ میں پورا کیا، کسی نے مسیلمہ کذاب سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کیا، کسی نے کسریٰ سے لڑتے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور کسی نے روم اور شام کی سرزمین میں اس وعدے کو پورا کیا۔ عبیدہ بن جراح محاذوں پر نکل کھڑے ہوئے، اور یہاں تک کہ نبی کی مہمان نوازی کرنے والا ابو ایوب انصاری جس کے دروازے کے سامنے رسول اللہ کی اونٹنی بیٹھ گئی، ہاں نبی کا میزبان، نبی کے ننیال کا رہنے والا یہ شخص اپنی عمر کے 100 سال کے بعد اونٹ پر سوار ہو کر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر رومیوں سے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ کی طرف چل پڑا، قسطنطنیہ کی طرف نکل پڑا۔ بڑھاپے کا عالم ہے، بیماری کے عالم میں ہے، موت کی گھڑیاں سامنے آ رہی ہیں، تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں، تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ کا میزبان رہا ہوں، لیکن آج میں قسطنطنیہ کی فتح میں 100 سال کی عمر سے زیادہ کی عمر میں نکل کھڑا ہوا ہوں، میری جب موت آ جائے تو میرے لاش کو اونٹ کے اوپر لاد لینا، اور اپنے گھوڑوں کو اور اپنی کمانوں کو کمانوں پر تیر چڑھا کر عیسائیوں کے علاقوں کی طرف آگے بڑھنا، جہاں تک تیروں کو برداشت کر سکتے ہو تیر برداشت کرنا، اور عیسائیوں کے سب سے اگلے مورچے پر مجھے دفن کرنا، تاکہ میں اللہ سے کہہ سکوں کہ جب تک قدموں میں جان رہی تیرے نبی کے ساتھ دوڑتا رہا، جب تک جسم تیر چلانے کے قابل رہا تو میں کمان پہ تیر چڑھا کے چلاتا رہا۔ اے مولا، میں جب مر گیا اور میرے جسم کو سکت نہ رہی تو میرے ساتھیوں نے مجھے اپنے کاندھے پر اٹھایا اور اونٹ پر ڈالا، میں عیسائیوں کی سرزمین اور قسطنطنیہ کی طرف جتنا زندہ بڑھ سکتا تھا اتنا زندہ بڑھا، اور جتنا موت کے بعد بڑھ سکتا تھا اتنا بڑھا۔ آج ابو ایوب انصاری کا مزار یا آج ان کی قبر مکہ اور مدینہ میں نہیں ہے، جزیرہ عرب میں نہیں ہے، بلکہ ان کی قبر آج ترکی میں ہے۔ وہ جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مطلب کہ جب ہم مسلمان ہو گئے تو اب قرآن کے ایک ایک حرف پہ ہمیں عمل کرنا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خرید لیا۔ کیا خریدا؟ انفسهم، ان کی جانیں خریدی، واموالهم، ان کا مال خریدا۔ جان کس کو کہتے ہیں؟ ان اللہ
اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا جان اور ان کا مال خرید لیا ہے۔ ایک بار سودا ہو چکا ہے۔ جس دن کسی شخص نے اپنی زبان اور دل سے یہ کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہنے کے بعد اب اس کی جان بک چکی ہے، اب اس کا مال بک چکا ہے۔ جس طرح کسی شخص نے دو مسلمان گواہوں کی موجودگی میں یہ کہہ دیا کہ میں نے فلاں لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا، تو اب یہ لڑکی اس کی بیوی بن چکی ہے، اب اس کا خرچ، اس کی ذمہ داریاں اس پر عائد ہو چکی ہے۔ جس طرح کسی عورت نے دو گواہوں کے سامنے یا کسی وکیل کو یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنے نفس کو فلاں شخص کے اختیار میں دے دیا، اب وہ فلاں کی بیوی بن چکی ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد ہم اپنی جان اور اپنے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیچ چکے ہیں اور سودا کر چکے ہیں۔ اب جسم و جان کا کوئی کافر مالک نہیں ہو سکتا۔ اب تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا ہمیں دینی پڑے گی، جب وہ مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں پیش کرنا ہوگی۔ کتنے خوش نصیب ہیں مومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاک روحوں کو نہیں خریدتا، ناپاک بدن کو نہیں خریدتا، خریدا اس نے اہل ایمان کی روح کو، خریدا اس نے اہل ایمان کے مال کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کو پسند نہیں کرتا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بنا دیا، اپنا فوجی بنا دیا، اپنا سپاہی بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا لشکر قرار دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں کہہ رہا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج اگر وقت پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جنگ بھی کرے گی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ جب سامنے ابلیس کا لشکر کھڑا ہوگا تو یہ اسے حضرت خالد بن ولید کی طرح، علی مرتضیٰ کی طرح، عثمان غنی کی طرح، حضرت عمر ابن خطاب کی طرح، عبیدہ بن جراح کی طرح، یہ حضرت طلحہ اور زبیر کی طرح، سعید بن زید کی طرح یہ آگے بڑھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کو جہنم میں پہنچا کر اللہ کی زمین کو کفر شرک سے پاک بھی کرے گا۔ لہذا اگر دشمنوں کے جمگٹے میں گھر جائے گا تو قتل ہو بھی جائے گا، اور جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوگا تو دنیا کہے گی یہ مر گیا، اس پہ موت طاری ہو گئی۔ منافقین بغنے بجائیں گے اور کہیں گے کہ اپنے بچوں کو یتیم کر کے چلا گیا اور اپنی بیوی کا سہاگ اجاڑ کر چلا گیا اور اپنی بہنوں کو نکاح کیے بغیر ہی یہ چلا گیا۔ جب دنیا یہ تانے مار رہی ہوگی تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان بن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بن کر کہہ رہا ہوگا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں وہ مردہ نہیں ہیں، انہیں مردہ مت کہو، وَلَا حِيَا، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم گدھے ہو، تمہیں پتہ نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے وہ امر ہے، انہیں مردہ نہیں کہا جاتا، انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کے کیا معنی ہے؟ شہادت کے کیا معنی ہے؟ شہادت کے معنی ہے گواہی دینا۔ کہتے ہو نہیں اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ عدالت میں بھی شہادتیں ہوتی ہیں نہیں جب کیس چلتا ہے، تو وہاں کیا کہتا ہے آدمی؟ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا۔ لہذا شہید کے معنی ہے گواہی دینے والا۔ شہید کے معنی گواہی دینے والا۔ گویا شہید یہ کہتا ہے، اسے شہید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کل تک اس نے اپنی زبان سے مسجد کے مینار پہ کھڑے ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دی۔ کل تک اس نے التحیات میں بیٹھ کر، تشہد میں بیٹھ کر جب لفظ آیا
اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو شہادت کی انگلی اٹھائی اور اس نے انگلی اٹھا کر گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے۔ جب تک زبان چلتی رہی تو زبان سے گواہی دیتا رہا، انگلی اٹھتی رہی تو انگلی سے گواہی دیتا رہا، یہاں تک کہ جب دنیا کفر اس کے سامنے چڑھ دوڑی اور انہوں نے اس کے سر پہ تلوار رکھ کر یہ کہا، اس کی گردن پہ اپنی بندوق رکھ کر یہ کہا کہ تجھے گواہی دینی ہوگی کہ آج فرعون کی طاقت بڑی ہے یا نمرود کی طاقت بڑی ہے یا ابو جہل کی طاقت بڑی ہے یا مسیلمہ کذاب کی طاقت بڑی ہے یا انگریزوں کی طاقت بڑی ہے یا برطانیہ کی طاقت بڑی ہے یا امریکہ کی طاقت بڑی ہے یا اسرائیل کی طاقت بڑی ہے۔ تو یہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اٹھ کر یہ کہا کہ آج میں اپنے خون کی بوندوں سے اور لہو کے ٹکڑوں سے یہ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ آج میرے جسم کا ہر ٹکڑا اور میرے خون کا ہر قطرہ میرے جسم پہ لگ کر یہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس لیے شہید کو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جانے والے کو مردہ کہنے کو بھی منع کیا گیا اور مردہ سمجھنا بھی منع کیا گیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ مگر آج فلسفہ شہادت ہم سب لوگ بھول گئے ہیں۔ آج تو کافر مر جائے تو وہ بھی شہید ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ سارے اخبارات لکھتے ہیں ڈاکٹر عزیز برقی سے لے کر کے سب جہانی شہید اندرا گاندھی وہ بھی شہید ہو گئے، شہید راہل گاندھی، راجیو گاندھی، ان کو بھی شہادت کا تاج پہنا دیا گیا، بس وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور موہن چند مہاتما گاندھی ان کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کو بھی کہا جاتا ہے وہ بھی شہید ہوئے۔ اے مسلمانوں کہاں ہو؟ کیا مطلب ان کا شہادت سے؟ کیا مطلب ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت سے؟ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرے گا؟ دنیا کا ہر جرم معاف ہو سکتا ہے، یہ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ کسی نے شراب پی ہو لیکن وہ توبہ کر لے معاف ہو سکتی ہے، کسی نے زنا کیا ہو اس پر اسلامی نظام میں حد لگا دی جائے اور وہ توبہ کر لے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، کسی نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا ہو اور وہ توبہ کر لے یا اس پر قصاص جاری کر دیا جائے تو وہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن قرآن نے ڈنکے کی چوٹ کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اللہ معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا اللہ سزا دے گا۔ یہی پیغام تو انبیاء کرام نے آ کر ہمیں بتایا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، میں جب تاریخ کا پنہ پڑھتا ہوں اور جب اخبارات کی سرخیاں دیکھتا ہوں تو میری روح اندر سے تڑپنے لگتی ہے کہ ہاں کیا ہوا تھا ہندوستان میں اس زمانے میں لوگوں نے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے پوری زندگی اپنی پنڈلیاں دکھائیں، جس نے اپنی پوری زندگی اپنے گھٹنوں کو دکھایا۔ اسلام میں مرد کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنے کا چھپانا فرض ہے یا نہیں ہے؟ یہ گھٹنے کا چھپانا ماں کے سامنے بھی فرض ہے، بہن کے سامنے بھی فرض ہے، بیٹی کے سامنے بھی فرض ہے، اور اس سے کم سطر کا پہننا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ لہذا ایک ایسا تاغوت جو پوری زندگی اپنے جسم پر ایک چادر ڈال کر گھٹنے دکھاتا رہا، اسے نہ جانے خطاب دے دیا مہاتما کا۔ کیا کہا؟ مہاتما۔ کبھی سوچا نوجوانوں آپ نے ہندی پڑھنے والوں مہاتما کسے کہتے ہیں؟ مہا کے معنی سب سے بڑا اور آتما کے معنی روح۔
اس کا مطلب یہ آدمی سب سے اعلیٰ درجے کی روحانی آدمی تھا. روحانیت کا امام اسے قرار دے دیا گیا. یہ روحانیت کا امام ہے. روحانیت کا امام تو گنبد خضرا کا مکی ہے. روحانیت کا امام تو سید الاولین والآخرین ہے. روحانیت کا امام تو عبداللہ کا در یتیم ہے. روحانیت کا امام تو خاتم النبیین ہے. روحانیت کا امام تو محمد رسول اللہ ہے. اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ارے اس جیسا موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ہو سکتے. اس جیسے تو حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی نہیں ہو سکتے. اسماعیل ذبیح اللہ بھی نہیں ہو سکتے. یہ کون لوگ تھے خطاب دینے والے, اور یہ کون لوگ تھے آج تک اس خطاب کو ایکسپٹ کرنے والے؟ تم سے زیادہ سمجھدار تو ناتھورام گوڈ سے نکلا. تم سے زیادہ سمجھدار تو RSS نکلی. اس نے اسے اپنا امام مانا ہی نہیں. ہے مسلمانوں, وقت آ گیا ہے آج اپنی زندگی کے دن اور گھنٹے اسلام کے نام پر فدا کرنے کے لیے. کل قیامت میں تنہا تنہا مجھے اور آپ کو بلایا جائے گا. اور یاد رکھیے, قبر میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا, 3 سوال قبر میں ہوں گے, یاد ہے سب کو؟ 3 سوال قبر میں ہوں گے اور تنہا ان کا جواب دینا ہوگا. سب سے پہلا سوال ہے من ربو کا, تیرا رب کون؟ یہ سوال نہیں ہوگا کہ تیرا وطن کون سا. اگر علامہ اقبال اپنے ابتدائی زمانے میں لکھ کر چلے گئے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا, تو انہوں نے اپنی ہی زندگی میں اس کی تردید بھی کر دی تھی. جب ان کا ذہن بدلا, انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آ جایا کرتے ہیں, تو علامہ اقبال نے اس کے بعد ملی ترانہ لکھا, ترانہ ہندی کے بعد. اور اس ملی ترانے میں انہوں نے جو بات کہی ہے وہ ہے اسلام کا تصور, وہ ہے قرآن و سنت کی بات, وہ ہے شریعت مطہرہ کی بات. انہوں نے اس وقت آگے بڑھ کر کہا, تردید کر دی اپنی ہی زندگی میں, چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں, خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. وہ ہے ترانہ ملی جس میں انہوں نے کہا, یہاں تو کہا تھا اے آبرود گنگا وہ دل ہے یاد تجھ کو, اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. لیکن پھر انہوں نے کہا اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو, اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا. یہ دریائے دجلہ وہی دریا ہے جس کے کنارے پر کھڑے ہو کر سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایرانیوں کو دیکھا کہ ایرانیوں نے اپنے پل رسی کے کاٹ کر لکڑی کے پل دریا میں بہا دیے ہیں, اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان جب تک پل بنائیں گے ہم اپنی طاقت کو اکٹھا کر لیں گے, جب تک پل بنائیں گے ہم اس زمانے کی اور طاقتوں سے مدد لے لیں گے, جب تک یہ پل بنائیں گے تب تک ہم تیاریاں کر لیں گے, اپنے قلعے کی دیواروں کو مضبوط کر لیں گے. لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمان جس کا نام ہے وہ پلوں کا انتظار نہیں کرتا, وہ کشتیوں کا انتظار نہیں کرتا. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا, دریائے دجلہ کی گہرائی ناپو گے یا دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے ڈال کر ایک نئی تاریخ رقم کرو گے؟ انہوں نے کہا کمانڈر ان چیف ہم آپ کے پیچھے ہیں, اگر ہمیں جیسا آپ اشارہ کریں گے. یہ دیکھتے ہی دریائے دجلہ میں گھوڑا ڈالا, اور تاریخ گواہ ہے کہ ان کا گھوڑا پانی پر دوڑتا ہوا, پانی میں تیرتا ہوا اس کنارے پر پہنچا. اور جب اس کنارے پر پہنچے تو ایرانیوں کے بت پرست اور آگ پرست قوم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, اور اگلے ہی چند لمحوں میں صحابہ کرام کے گھوڑے ہناتے ہوئے کسرا کے محل میں تھے, اور ان کی زبانوں پر اللہ اکبر کا نعرہ تھا, اور کسرا کے محل کے کنگروں پر اسلامی حکومت اور اسلامک اسٹیٹ کا جھنڈا لہرا رہا. نعرہ تکبیر, علامہ اقبال نے کہا ہے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو, اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا.
مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ اور پھر آگے کہا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے آئے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میرے سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ لہذا میں آج کئی مقامات پر ہندوستان کے مختلف شہروں اور گلیوں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ تم کیوں روتے چلے جاتے ہو، جسے دیکھو وہ روتا ہے کہ ہندوستان کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پاکستان بنا اور دوسرا ٹکڑا ہندوستان کہلایا، ہندوستان کے ٹکڑے ہو گئے۔ ارے تم خالی ہندوستان تک تو نہ تھے، افریقہ پر تمہارا راج تھا، تاجکستان تمہارا تھا، ترکمانستان تمہارا تھا، قزاقستان تمہارا تھا، آذربائیجان تمہارا تھا، جزیرہ عرب تمہارا تھا، یورپ اور اندلس تمہارا تھا، افغانستان تمہارا تھا، سری لنکا تمہارے کنٹرول میں تھا۔ یہ کیوں ایک اس ٹکڑے پر روتے ہو؟ رو کہ عالم اسلام کے 55 اور 56 ٹکڑے ہو گئے، اور جب تک مسلمان اپنے کھوئی ہوئی زمین کو واپس نہ لے، اگر کسی شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ سرزمین ہماری ہے، تو آج مسلمان یہ اعلان کرے کہ انڈونیشیا بھی ہمارا ہے اور اندلس کی سرزمین بھی ہماری ہے۔ اللہ اقبال یہی تو کہتے ہیں، ہسپانیہ تو خون مسلم کا امی ہے، ہسپانیہ تو خون مسلم کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی۔ آج ہم راضی ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے دور ہوئے، اور نہ جانے کسے اپنا رہبر مان کر ہم نے اسلامی اصطلاحات کو سمجھا ہی نہیں، جس نے جو کہہ دیا وہ اس نے کرنا شروع کر دیا، اور ہم اسلامی مفہومات کو بھول گئے، اور ہم نے اسلامی مفہومات کو تبدیل کر دیا۔ اسلامی شریعت نے جو ہمیں سکھایا تھا سبق، وہ آج ہم نے فراموش کر دیا۔ اے اس سرزمین پر، تاریخی سرزمین پر رہنے والے مسلمانوں، میں تاریخ کا اگر پنہ الٹ دوں تو جن بزرگ کو آپ مانتے ہو، میاں جی نور محمد، یہ پیر تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہمارے سالار کارواں ہے ہندوستان میں، اس وقت کے ہندوستان میں کہ جب انگریز یہاں آیا تھا۔ آج تو ہماری تاریخ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تھانہ بھون میں خانقاہ کے پیر و مرشد و شیخ تھے، ان کے شیخ آپ کے جھنجھانا میں مدفون ہیں اور آپ کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور سنت کو جانتے تھے۔ آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ تھانہ بھون میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور یہ میٹنگ 1857 میں ہوتی ہے، حالانکہ انگریزوں سے پلاسی کے میدان میں جنگ ہوئے اور نواب سراج الدولہ کو شہید ہوئے 100 سال کا زمانہ گزر چکا تھا، وہ 1757 میں ہوئی۔ 1757 میں پلاسی کا یدھ کہا جاتا ہے، یدھ نہیں وہ میدان کارزار تھا۔ ایک طرف نواب سراج الدولہ اپنی نوابی کو ٹھوکر مار کر اور اپنے قلعے کو آخری بوسہ دے کر میدانوں کی طرف نکل کھڑے ہوئے، اور انہوں نے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے، وہی شاہ عبد العزیز جو بیٹا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، وہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو مراٹھوں سے تنگ آیا، تو مراٹھوں سے تنگ آ کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے
احمد شاہ ابدالی کو خطوط لکھے ہیں، احمد شاہ ابدالی کو خطوط لکھے اور یہاں ان کو بلایا۔ شاہ عبد العزیز کے فتوے کے بعد ہندوستان کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور ہندوستان دارالحرب قرار دے دیا گیا کہ اب یہ دارالحرب ہے، لہذا انگریزوں کے خلاف اٹھو۔ ایک طرف نواب اٹھے، دوسری طرف علماء اٹھے، نواب سراج الدولہ اٹھے اور 1757 میں شہید ہو گئے۔ ابھی نواب سراج الدولہ شہید ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسلام کی قوت کو ساؤتھ میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ وہاں نواب حیدر علی اور ان کے بیٹے سلطان ٹیپو ابھر آئے اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف مورچہ تھام لیا، انگریز کے دانت کھٹے کر دیے، اس کو پسینے چھڑا دیے۔ ایک طرف نیپولین سے مدد مانگی، دوسری طرف چین سے ہاتھ بڑھائے۔ انگریز کہتا تھا کہ جب تک سلطان ٹیپو زندہ ہے میں پورے ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتا ہوں۔ بالآخر 1799 4 مئی کو وہ دن آیا کہ غداروں نے میر صادق نے میر جعفر نے یہ کیا کہ سلطان ٹیپو کے خلاف انگریزوں کی فوج سے ہاتھ ملا لیے اور قلعے کے دروازے کھول دیے اور شینگا پٹم کی توپوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ بالآخر سلطان ٹیپو اٹھے، روٹی کا لقمہ ہاتھ میں تھا۔ فرانسیسیوں نے کہا اے ٹیپو، اے فتح محمد ٹیپو، کرناٹک چلے جاؤ، اپنے آبائی قلعے میں چلے جاؤ۔ کہا نہیں، میدان جنگ سے بھاگنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کفر و شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا جرم ہے تو وہ مسلمان کا میدان جنگ سے بھاگ جانا ہے۔ میں نہیں بھاگ سکتا ہوں۔ تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور مقابلے پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تلوار ٹوٹی، جسم زمین پر گرا۔ ان کا جملہ جو انہوں نے آخری وقت میں کہا تھا، فرانسیسیوں سے کہا، اپنے غداروں سے کہا، تم مجھے جانے کے لیے مجبور مت کرو۔ میں نے جنگل میں شیر کو بھی زندگی گزارتے دیکھا ہے اور گیدڑ کو بھی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! 1757 سے لے کر 1799 تک کا عرصہ یاد رکھیے، اور اس کے بعد پھر اسی بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریک شہیدین کے بپا کرنے کے لیے رائے بریلی سے اٹھایا اور اس نے پھر احیاء خلافت کی بات شروع کی، پھر اسلامی نظام اور اسلامی شریعہ کی بات شروع کی۔ لیکن یہ بھی بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر شہادت کا جام پی کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے۔ سلطان ٹیپو شہید ہوئے، نواب سراج الدولہ شہید ہوئے اور نہ جانے کتنے لوگ گرفتار کیے گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پرچم اٹھانے کے لیے اور انگریزوں سے مقابلے کے لیے تھانہ بھون میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو جمع کیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور ان کے چند رفقا، ان کے شاگرد اور ان کے روحانی بیٹے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید، اور یہ سب کے سب اکٹھے ہوئے، آپ کو اپنا امیر بنایا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور جب یہ مسئلہ پیش آیا کہ ہماری تعداد تو بہت کم ہے، ہم انگریزوں سے کیسے مقابلہ کریں گے، تو مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کیا تمہارے سامنے بدر نہیں ہے جہاں 313 صحابہ تھے، کہ ہم 313 میں نہیں ہیں؟ مسئلہ یہ آیا کہ ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، تو مولانا قاسم نے کہا کہ جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہمارے روحانی امیر ہیں اور ہمارا تزکیہ نفس کر سکتے ہیں تو ہم انہیں میدان جنگ کا امیر کیوں نہیں بنا سکتے؟ لہذا کہا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر یہ قافلہ شاملی کے میدان میں نکلا، 100 سال کے بعد نکلا۔ بلاخر وہاں بھی شکست بظاہر نظر آئی، اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، کچھ کو شہادت ملی، کچھ زخمی ہوئے، اور اس کے بعد پورے ملک میں پورے تمام علاقوں میں کریک ڈاؤن ہوا، علماء پکڑ لیے گئے، ان کی لاشوں کو پیڑوں پر ٹانگ دیا گیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے چھوڑ دی دھرتی، چھوڑ دیا ہندوستان۔ اس لیے تو مہاجر مکی کہا جاتا ہے، ہجرت کر کے نکل گئے، چلے گئے یہاں سے اور پہنچ گئے مکہ معظمہ۔ 1857 کے بعد جب علماء قتل کر دیے گئے، زندہ خنزیر کی کھالوں میں انہیں
سی دیا گیا، انہیں آگ کے تنوروں پر جلا دیا گیا، انہیں کالے پانی کی سزا دی گئی اور انہیں جزیرہ انڈمان میں بھیج دیا گیا۔ تب یہاں 1857 کے بعد مولانا قاسم نانوتوی نے یہ سوچا کہ ایک طرف تو یہاں عیسائیت پھیل رہی ہے اور دوسری طرف یہاں مسلمانوں کو، حافظوں کو، قاریوں کو، عالموں کو قتل کیا جا رہا ہے، اب ہماری نئی نسل کا کیا ہوگا؟ لہذا آؤ ایک قلعہ بناتے ہیں، آؤ ایک چھاونی بناتے ہیں، آؤ ایک ایسا مرکز بناتے ہیں جہاں قرآن کی سورہ توبہ پڑھی بھی جائے گی اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا، جہاں سورہ انفال پڑھی بھی جائے گی اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا، جہاں سورہ محمد پڑھی بھی جائے گی اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔ اسلامی ریاست کا خواب چھوڑا نہیں جائے گا، اسلام کی خلافت کا منصوبہ ترک نہیں کیا جائے گا۔ انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ہمارا کوئی شہزادہ اٹھے گا، ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی ہمارا وارث اٹھے گا، ایک نہ ایک دن کوئی ہمارے مشن کو پورا کرے گا۔ لہذا شیخ الہند محمود الحسن نے پھر تحریک چلائی۔ ہاں دارالعلوم دیوبند کی مسند پر بیٹھ کر وہ درس حدیث بھی دے رہا ہے اور تحریک ریشمی رومال بھی چلا رہا ہے۔ تحریک ریشمی رومال کا مطلب یہ تھا کہ افغانستان کے حکمرانوں کو دعوت دی جائے، تم ادھر سے آؤ، ادھر سے ہم تمہارا استقبال کریں گے، اور ایک بار پھر مسلمانوں کا پھریرا دہلی کے لال قلعے پر لہراتا ہوا ہم دیکھیں گے۔ وہ لوگ جو اس راہ میں قید ہوئے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس راہ میں شہید ہوئے ہم انہیں شہادت کا تمغہ دیتے ہیں، جنہوں نے مقابلہ کیا ہم انہیں مجاہدین آزادی کہتے ہیں، جو لوگ اس میں جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں فریڈم فائٹر کہتے ہیں۔ وہ انگریزوں سے لڑ رہے تھے، بالآخر مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 1947 آ گیا اور دنیا کا حالات اور نقشہ تبدیل ہو گیا اور حالات اس رخ پر نہ پہنچ سکے جہاں ابتدائی مسلمان چاہتے تھے، جس کا خواب مولانا محمد علی جوہر دیکھتے تھے، وہ سپنا پورا نہ ہوا۔ ہاں وہی مولانا محمد علی جوہر جس نے گاندھی جی کی عمارت سے انکار کر دیا تھا اور علی گڑھ کے جلسے میں یہ کہا تھا کہ میں ایک ادنا سے ادنا مسلمان کو جو چاہے گناہوں سے لطپتی کیوں نہ ہو مہاتما گاندھی سے اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہوں۔ جب مولانا محمد علی جوہر لکھنؤ پہنچے اور جب جلسہ شروع ہوا، چودھری خلیق الزماں جلسے کے صدر تھے، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یہ شخص کیسے کانگریس کا صدر ہو سکتا ہے جس نے گاندھی جی کی توہین کی ہے، ہم اسے صدر نہیں مان سکتے۔ چودھری صاحب نے کہا ٹھہرو، یہ جلسے کا وقت ہے، پہلے تقریر ہو جانے دو اور اس کے بعد پھر اپنے سوال کا جواب پا لینا۔ محمد علی جوہر جس نے جھکنا نہیں سیکھا تھا، جس نے اپنا قلم انگریزوں کو نہیں بیچا تھا، وہ انگریزی لکھنے والا تھا کہ جس کی انگریزی کو دیکھ کر ملکہ وکٹوریہ بھی اس کے ایڈیٹوریل پڑھنے کو ترستی تھی۔ ہاں جس کا اخبار برطانیہ جاتا تھا تو انگریز دانتوں تلے انگلی دبا لیا کرتے تھے، اگر وہ چاہتا تو اپنے اخبار کی قیمت انگریزوں سے وصول کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو اپنے اردو کی تقریر کی قیمت وصول کر سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو اس وقت کریکٹر بن سکتا تھا۔ ہاں اسی کے شہر رامپور کا نواب انگریزوں کا غلام بنا ہوا تھا، مگر یہ انگریزوں کے خلاف شمشیر برہنہ بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا تقریر بعد میں ہوگی، پہلے میں اس شخص کی بات کا جواب دے دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اور کہا جو بات میں نے علی گڑھ میں کہی ہے آج اسے لکھنؤ کی سرزمین پر پھر دہراتا ہوں، اور شخص سن، پورا مجمع سنے اور پوری میڈیا کے افراد میری بات کو سن لیں۔ محمد علی جوہر شیر کی طرح گرجا اور اس نے کہا جہاں تک میرے احترام کا تعلق ہے، جہاں تک ادب و آداب کا تعلق ہے، جہاں تک اخلاقیات اور نیتکتا کا تعلق ہے تو زمانہ سن لے، میں موہن چند گاندھی کا احترام اپنی ماں بھی اماں کی طرح کرتا ہوں، لیکن جہاں تک میرے ایمان کا تعلق ہے، جہاں تک میرے عقیدے کا تعلق ہے، جہاں تک میری شریعت اور میرے قرآن کا تعلق ہے تو میرا عقیدہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور جب تک زندہ رہوں گا تب تک یہ عقیدہ رہے گا کہ ایک پلے میں ساری دنیا کے یہودی رکھ دیے جائیں، ساری دنیا کے عیسائی رکھ دیے جائیں، سارے مشرک اور بت پرست رکھ دیے جائیں، اور دوسرے پلے میں ایک گناہگار مسلمان کو رکھ دیا جائے اور پھر ترازو کو اٹھا لیا جائے، تو میرا ایمان یہ ہے کہ ایک مسلمان والا پلہ نیچے آ جائے گا اور یہ پلہ اوپر اٹھ جائے گا۔ یہ میرا عقیدہ ہے۔ اس بات کو سنتے ہی پورا مجمع 10 منٹ تک نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں،
1947 کے بعد وہ سپنا پورا نہ ہوا جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے دیکھا تھا، جسے شاہ اسماعیل شہید اور شاہ سید احمد شہید نے سجایا تھا، جس کے لیے سلطان ٹیپو نے شہادت دی تھی، جس کے لیے نواب سراج الدولہ زخم کھا کر کے زمین پہ گر پڑے تھے، جس کے لیے بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر طواف میں دیکھ کر یہ کہا تھا شاباش، سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے تیموری شہزادے میدان جنگ سے اسی طرح واپس آیا کرتے ہیں۔ 1947 کے بعد دنیا کا نقشہ بدل دیا گیا، اقوام متحدہ وجود میں آیا اور تمام دنیا کے باطل نے کہا اب دنیا پر کنٹرول ہمارا ہوگا، 5 ملک فیصلہ کریں گے دنیا کی قسمت کا، اب کسی مسلمان کو قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، لہذا فرانس، برطانیہ، چائنا، امریکہ اور روس، یہ 5 ملکوں نے سیکورٹی کونسل بنائی، اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن بنایا گیا جس کا دفتر امریکہ میں کھولا گیا اور دنیا پر اپنا ایجنڈا نافذ کر دیا گیا۔ ناٹو کی فوج بنائی اس لیے کہ کہیں بھی خلافت کو دوبارہ زندہ نہیں ہونے دیا جائے، اگر دوبارہ زندہ ہوگی تو ناٹو وہاں اتر کھڑی ہوگی، وہاں پہنچ جائے گی، دنیا کے ہماری اسلامی دنیا کے توڑ کر 55 ٹکڑے کر دیے گئے اور وہاں اپنے ایجنٹوں کو بٹھا دیا گیا اور وہاں پر انہوں نے اپنا قانون نافذ کر دیا گیا، وہ قرآن جو کل مسجد میں بھی ہوا کرتا تھا اور عدالت میں بھی ہوا کرتا تھا، یہی ہندوستان تھا۔ اورنگزیب کا زمانہ ہو یا ہمایوں کا زمانہ ہو، شیر شاہ سوری کا زمانہ ہو یا عنایت اللہ التمش کا زمانہ ہو یا اکبر کا پہلا دور ہو، کیا مجال تھی کہ عدالت میں قرآن سے فیصلہ نہ ہو؟ قرآن عدالت میں رکھا ہوا تھا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوا کرتا تھا، کوئی آئے تو چند منٹوں میں فیصلہ ہو جایا کرتا تھا۔ اکبر بادشاہ ضرور ہے لیکن عدالت میں اسے انٹرفیئر کرنے کا اختیار نہیں تھا، اورنگزیب بادشاہ ضرور ہے لیکن عدالت میں قاضی کوئی عالم دین ہوا کرتا تھا۔ لیکن 1947 کے بعد پوری دنیا کو کنٹرول میں لے کر یہ کہہ دیا گیا کہ ہندوستان تو درکنار، بنگلہ دیش تو بہت دور، سری لنکا کی تو کیا بات، آسٹریلیا تو کہاں، اب سرزمین عرب پر بھی قرآن مقدس کے مطابق فیصلہ نہیں۔ لہذا لبنان، جارڈن، سیریا، عراق، خود سعودی عربیہ، سب جگہوں پر ان کے ایجنٹ بیٹھ گئے۔ امت کیا کرتی؟ ابھی پچھلے زخم سوکھے بھی نہ تھے، ابھی جسموں سے خون رسی رہا تھا، ابھی خلافت کا غم کھا ہی رہا تھا، ابھی خلافت کا پرچم کون اٹھانے کے لیے آگے بڑھتا؟ اسی اسنا میں امت کے تقریباً 90 سال گزر گئے۔ 3 مارچ 1924 کو خلافت کے توڑ دینے کا فیصلہ ہوا، خلافت توڑنے پر وہ راضی نہ ہوئے۔ اس کے بعد ان کی اگلی منزل تھی اسلام کا دل، اگلی منزل تھی اسلام کا ہرٹ لینڈ، اگلی منزل تھی مکہ اور مدینہ، اگلی منزل تھی بیت المقدس، اگلی منزل تھی جزیرہ عرب۔ لہذا دیکھتے ہی دیکھتے 1948 میں ساری دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کر لیا گیا اور اسرائیل میں بسا دیا گیا۔ 1956 میں شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا گیا، لبنان کا علاقہ چھین لیا گیا، مصر کا صحرائے سینا یہودیوں نے چھین لیا، اور اس کے بعد 1967 میں بیت المقدس، وہ مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا، جس کی آزادی کے لیے عمر ابن خطاب نے مدینہ سے لشکر روانہ کیے تھے، جس کی آزادی کے لیے اس علاقے کو 3 طرف سے خالد بن ولید کی فوجوں نے، جس کو 3 طرف سے عمرو بن عاص کی فوجوں نے گھیر لیا تھا، اور ایک دن دنیا نے یہ نظارہ دیکھا تھا کہ عمر ابن خطاب اپنے غلام کو لے کر مسجد اقصی کو آزاد کرا رہے ہیں۔ وہ مسجد اقصی کو آزاد کرایا، اس کی ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ 1099 میں پھر انگریزوں نے اس مسجد پر دوبارہ قبضہ کر لیا، اور اس طرح قبضہ کیا کہ جب وہ مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو ان کے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں تیر کر گئے، ان کے گھوڑے پیٹ تک مسلمانوں کے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی آئے اور سن 1187 میں انہوں نے پھر مسجد اقصی کو واپس لے لیا۔ لیکن 1967
وہ زمانہ آیا جس میں ہم میں سے کوئی بچہ ہوگا اور کوئی پیدا ہونے کے قریب ہوگا اور کوئی جوان ہوگا کہ وہ مسجد اقصی پھر یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی. ہمیں تاریخ سے بہت پیچھے دھکیل دیا گیا اور آج حال یہ ہے کہ اگر آرزو بھی پیدا ہوتی ہے تو آرزوؤں کو کچل دیا جاتا ہے. میں یہاں صرف آپ سے یہ پوچھنے آیا, عرض کرنے کے لیے آیا کہ کل جب مسلمانوں کے علاقوں پر انگریز قبضہ کر رہے تھے تو انگریزوں کو ظالم قرار دیا جا رہا تھا. ہماری ممبر و محراب, ہمارے ائمہ اور فقہا, ہمارے پیر و مرشد, ہماری خانقاہیں اور ہمارے تمام کے تمام رہبران انگریزوں کے مقابلے پر کھڑے بھی تھے اور کھڑے ہونے کی دعوت دے رہے تھے اور ہمیں فلسفہ بتایا جا رہا تھا اور ہمیں سکھایا جا رہا تھا کہ قرآن کا اصول یہ ہے, فقہ کا دستاویز یہ ہے اور فقہ نے یہ لکھا ہے. وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا کہ اس وقت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر مسلمانوں کی سرزمین کی طرف دشمن کی فوجیں آ گئی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں پر ان سے مقابلہ کرنا فرض عین ہو جاتا تھا. قدوری کی عبارات دکھائی جاتی تھی اور شامی کی عبارت پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور المغری ابن قدامہ کی پڑھ کر بتائی جاتی تھی. امام شافعی کے قول نقل کیے جاتے تھے. ہمارے سامنے کنز الدقائق پڑھی جاتی تھی. ہمارے سامنے شرح وقایہ کے مسائل پڑھے جاتے تھے اور لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور غزوہ تبوک کا منظر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا تھا کہ ہرقل نے مدینے کی سرحد میں قدم بھی نہیں رکھا, وہ صرف تیاریاں کر رہا تھا, وہ صرف مدینے پر چڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کو لے کر 30,000 کا لشکر لے کر اس کی سرحد پر پہنچ گئے. تبوک میں آپ نے 20 دن قیام کیا اور اس کا انتظار کیا کہ ادھر آپ پیارے ہنر آزمائے, تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. اور محمد رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو مدینے کا امام بنا کر, حضرت محمد بن مسلمہ کو مدینے کا امیر بنا کر, حضرت علی کو اپنے خاندان میں چھوڑ کر باقی تمام صحابہ کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے. اسی مسئلے کی بنیاد پر فقہا نے لکھا کہ اگر دشمن کا لشکر اسلامی ملک سے 40 میل کے دور پر ہو تو وہاں کے رہنے والوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ فرض عین. حتی تخرج المرأة بغیر اذن زوجها, یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلے گی. والولد بغیر اذن والدیہا, اور بچہ اپنے ماں باپ کی پرمیشن لینے کی اسے ضرورت نہیں ہے, ماں باپ کی اجازت کے بغیر جائے گا. والمدیون بغیر اذن الدائن, اور قرض دار جس پہ قرضہ ہو وہ قرض خواہ کی اجازت کے بغیر جائے گا, پوچھے گا نہیں کہ میں آپ کا قرض دار ہوں, جاؤں کہ نہ جاؤں, چونکہ اب فرض عین ہو چکا ہے. کالصلاۃ والزکاۃ. والغلام بغیر اذن مولاه, اور غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکلے گا, فرض عین ہو چکا ہے. نماز کا وقت ہو گیا تو آپ اپنی امی سے پوچھ کر آئیں گے, امی نماز پڑھ لوں, مغرب کی نہ پڑھوں. شوہر سے بیوی پوچھے گی کہ روزہ رکھوں کل عید کا چاند رمضان کا نظر آ گیا ہے نہ رکھوں, یا خود ہی رکھے گی بغیر پوچھے. فرض عین میں پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس کے بعد فقہا نے لکھا وَإِن تَكَاسَلُوا أَوْ تَعَاجَزُوا أَوْ تَهَاوَنُوا, اگر یہ لوگ سستی کریں, نہیں نکلتے مقابلے میں, سستی کر رہے او تعاجزوا, یا نکلنے پہ قادر نہیں ہیں, عاجز ہیں, او تعاجزوا او تہاونوا, یہ بزدل ہیں, ہمت نہیں پڑ رہی. تو پھر وعلی من قرب, ان پہ فرض ہو جائے گا جو ان کے برابر میں ہیں. الاقرب فالاقرب, جو ان کے برابر ہیں ان پر فرض ہو جائے گا. الاقرب فالاقرب کے قاعدے سے حتی شرقا و غربا, یہاں تک کہ مغرب سے مغرب تک کے مسلمانوں پر فرض عین ہو جائے. آج یہ مسائل تو ہیں لیکن کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اب ہر آدمی اپنے وطن کا پرستار ہے,
اللہ کا نہیں، اسلام کا نہیں، شریعت کا نہیں، وہ سرحدیں جو 1945 میں بنائی گئی ہیں ان سرحدوں کا پرستار ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرا ملک ہے، میرے ملک پر کوئی آئے گا تو میں دیکھ لوں گا، سب کو ہمیں اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ وہ اسلامی ملک کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے، جو یہود و نصارہ نے لائنیں کھینچی ہیں ان لائنوں کا پابند ہو چکا ہے اور وہ ملک کا پرستار ہو گیا ہے کہ میں اس ملک کی سرحدوں میں قید ہوں۔ اسے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کل جب انگریز چڑھ کر آیا تو دنیا نے اس کا مقابلہ کیا، برطانیہ کا مقابلہ انگریزوں سے افغانستان کے مسلمان نے بھی کیا، اور اس کے بعد دنیا بھر میں جہاں جہاں وہ گیا اس کا مقابلہ کیا۔ لیکن آج جب ہمارے زمانے میں یہی منظر دوبارہ دہرایا جاتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ کل برطانیہ کی قیادت تھی، آج امریکہ کی قیادت ہے۔ جب اس کا لشکر افغانستان میں داخل ہوتا ہے تو کوئی ہم میں سے نہیں ہے جو اس مسئلے کو بتائے، کوئی ہم میں سے نہیں ہے جو یہ بتائے کہ وہاں کی جنتا پر اس کا مقابلہ فرض عین ہو چکا ہے اور وہ اس سے مقابلے کی طاقت میں نہیں ہے، تو جو ان کے برابر ہیں ان پر فرض عین ہو چکا ہے۔ اگر وہ بھی سستی برت رہے ہیں تو ان کے برابر والوں پر فرض عین ہو چکا ہے، اور اگر وہ بھی بزدلی دکھا رہے ہیں تو ان کے برابر والوں پر امریکہ سے لڑنا فرض عین ہو چکا ہے۔ فقہ یہی کہتی ہے، وہ فقہ شافعی ہو یا فقہ حنبلی ہو، وہ فقہ مالکی ہو یا فقہ حنفی ہو، وہ حدیث ہو یا قرآن ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہو، سب کا یہی حکم ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جب 2003 میں وہی ظالم قوت عراق کی سرزمین پر چڑھ دوڑی تو مسئلہ کیسے بدل گیا؟ آج سے 100 سال پہلے تو وہ لوگ جو ان برطانیہ سے مقابلہ کر رہے تھے وہ مجاہدین آزادی کہلائے، تو وہ لوگ جو عراق میں اس کے مقابلے پر نکلے ہیں وہ مجاہدین آزادی کیسے نہیں کہلائیں گے؟ وہ صدام حسین اور اس کے لوگ جنہوں نے امریکہ کا مقابلہ کیا ہے اور مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے شہادت کے جام پیے ہیں، چاہے وہ صدام کی اپنی ذات ہو اور چاہے اس کا بیٹا عدی اور قصی ہو اور چاہے وہاں ابو مصعب زرقاوی ہو، وہ سب کے سب شہید کیوں نہیں کہلائیں گے؟ امریکہ نے کہہ دیا یہ آتنکوادی ہیں تو ہم سب کے سب کہہ رہے ہیں ہاں آتنکوادی ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! میں نے پرسوں بنگلور کی سرزمین پر کہا تھا کہ اگر وہ آتنکوادی ہیں تو پھر سردار بھگت سنگھ بھی آتنکوادی ہے، اس سے کیوں کہتے ہو کہ وہ آزادی کے لیے لڑا؟ پھر تو ہندوستان میں جھانسی بائی بھی آتنکوادی ہے، پھر تو جلیاں والا باغ میں مرنے والے بھی سارے کے سارے آتنکوادی ہیں، پھر تو مولانا قاسم نانوتوی بھی آتنکوادی ہیں جو شاملی کے میدان میں نکلے، پھر حافظ ضامن کو شہید کیوں کہتے ہو؟ تھانہ بھون جا کر وہ بھی آتنکوادی تھا اس لیے کہ وہ انگریزوں کے مقابلے پر کیوں نکلا۔ پھر کیوں کہتے ہو حاجی امداد اللہ مہاجر ہیں، وہ تو پھر بھگوڑا کہلائے گا، کیوں کہتے ہو یہ؟ اس لیے اور آج کے حالات میں ہم نے اپنی زبانوں کو سی لیا ہے۔ علماء حق کہنا تو بہت آسان ہے، علماء دیوبند سے اپنے آنکھ کو جوڑنا تو آسان ہے۔ علماء دیوبند ان شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے اس زمانے میں اس انگریز سے پنجہ ڈالا تھا جس کا سورج مشرق میں بھی نکلتا، حکومت اس کی حکومت میں سورج نکلتا تھا اور اس کی حکومت میں چھپتا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آخری دم تک 1 صدی ہو جائے، 2 صدی ہو جائے، 3 صدی ہو جائے تو اس سے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان کے روحانی بیٹوں نے آج بھی یہ نہیں کہا کہ مارکا ختم ہو گیا ہے، آج بھی یہ نہیں کہا کہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے، صرف پرچم اور جھنڈا بدلا ہے، صرف حالات بدلے ہیں، صرف سرزمین بدلی ہے۔ کل مارکا ہندوستان کی سرزمین پر لڑا جا رہا تھا تو آج افغانستان اور عراق کی سرزمین پر لڑا جا رہا ہے۔ اب مسلمانوں پہچاننے کے لیے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھو، اخبارات کے پنے سامنے مت رکھو۔ آج پوری دنیا کس سے گھبرائی ہوئی ہے؟ صرف اور صرف اسلام سے۔ پچھلے 14 سالوں میں 2014 کا آخر چل رہا ہے، جب پہلی صدی 21ویں صدی آنے والی تھی تو یہود و نصارہ نے ملینیم صدی کا اعلان کیا تھا۔ انہیں یہ خیال تھا کہ ہمارے باپ دادا نے جب پہلا 1000 سال آیا تھا تو کروسیڈ جنگوں کا اعلان کیا تھا،
ان کے پاؤں پر پادری نکل کھڑے ہوئے تھے، پیٹر نکل کھڑا ہوا تھا اور کراس اور صلیب اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے کہا تھا کہ 1000 سال بہت ہو گئے مسلمانوں کو حکمرانی کرتے ہوئے، اب انہیں ہم دنیا سے مٹا کے دم لیں گے، اب راج عیسائیت کا ہوگا، اب راج دنیا پر عیسائیوں کا ہوگا، اور اب ہم مکہ اور مدینہ تک پہنچیں گے، اب ہم ارض شام تک پہنچیں گے، بیت المقدس کو واپس لیں گے۔ 1000 سالہ میں انہوں نے 1094 میں پوری دنیا کو اکٹھا کر لیا۔ مسلمان ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، ان کے حکمراں آج کے حکمرانوں کی طرح منافقت کی چادر اوڑھ چکے تھے۔ اس وقت کے حکمراں بھی شراب کے عادی اور عورتوں کے جسموں کے رسیا ہو چکے تھے، لہذا انگریزوں کو یہ خیال تھا کہ اب مسلمانوں کا پرچم کون اٹھائے گا، اب کون انہیں سنوارے گا۔ یہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ مسلکوں اور جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کا ایک جگہ کا حکمراں کچھ کہتا ہے، اٹھ کھڑے ہوئے اس ظام کے ساتھ آئے کہ اب مسلمان چند دنوں کے مہمان ہیں، ان کی چند سسکیاں ہیں، یہ چند ہچکیاں لیں گے اور ان کا سانس کا ڈورا ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کر دیا اور انہوں نے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر یہ کہا کہ اسلام نہیں مٹے گا، اسلام ختم نہیں ہوگا، دیکھ لینا تم سے آخری مارکا ہتین کے میدان میں لڑا جائے گا۔ جو فرانس کی فوجیں 3 لاکھ فوجیں فرانس کی آ رہی تھیں اور فرانس کا بادشاہ خود قیادت کر رہا تھا، اٹلی کی فوجیں آ رہی تھیں اور جرمن کی فوجیں آ رہی تھیں، صلاح الدین ایوبی کا ایک چھوٹا سا دستہ تھا۔ لوگ گھبرا اٹھے اور کہنے لگے کہ اب مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ کیسے ہوگا۔ صلاح الدین کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوجیں تعداد کو دیکھ کے میدان میں نہیں جمتے، ہم تو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، یا تو ہم جام شہادت پی لیتے ہیں اور یا ہم زندہ بن کر کے اللہ کے پرچم کو لہراتے ہیں۔ وہ فورس اس کی جو 3 لاکھ کی شکل میں چلی تھی، سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ 1000 بچے جو صلاح الدین کے مقابلے میں تھے، پھر 1000 سال تک سانس نہیں لی انہوں نے۔ جب 21ویں صدی آئی اور انہوں نے ہمارے حالات دیکھے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو دیکھا کہ کوئی تو واقعی میں چوڑیاں پہن کے حکمراں بن گیا، خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد اور بے نظیر کی شکل میں کہ واقعی چوڑیاں پہننے والی بھی مسلمانوں کی حکمراں ہیں۔ ان کی کلائیاں جب چاہو مروڑ دو، انہیں جب چاہو زناکاری کے اڈے پر لے آؤ۔ جب انہیں یہ لگا کہ کچھ تو واقعی ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے والی حکمراں بن بیٹھی ہیں اور کچھ وہ حکمراں ہیں جن کی چوڑیاں ان سے بھی زیادہ نازک ہیں، وہ اردن کے شاہ حسین کی اولادیں تھیں، وہ شریف حسین کی اولادیں تھیں، لہذا انہوں نے اعلان کر دیا اے مسلمانوں 1990 میں ہم تمہارے دل پہ قبضہ کر چکے ہیں، ہم اب سرزمین عرب پر اپنی فوجیں اتار چکے ہیں، ہم چاروں طرف سے تمہیں گھیر چکے ہیں، نہر سویز میں ہم نے اپنے بیڑے ڈال دیے ہیں، ہم نے بحر عرب اور بحر عرب ساگر میں اپنے جنگی جہاز اتار دیے ہیں، ہم نے اسرائیل کی شکل میں ایک ناسور تمہارے سینے میں کھڑا کر دیا ہے، اب کوئی جو ہمیں روکے گا۔ لہذا سینئر بش نے سر اٹھا کر فرعون کی طرح، نمرود کی طرح 9/11 کے بعد اعلان کر دیا کہ اب کروسیڈ جنگوں کا پھر دوبارہ اعلان ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ آئے گا اسے دودھ کی نہروں میں نہلا دیا جائے گا، جو ہمارے مد مقابل کھڑا ہوگا اس پر کارپیٹ بم گرا کر اسے ہمیشہ پتھروں کے دور میں پہنچا دیا جائے گا۔ بتاؤ کون ہمارے ساتھ آنے والا ہے؟ مرتد حکمران مسلمانوں کے اٹھے، منافق حکمران اٹھے، ان کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے اٹھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت کی چابیاں شاید اس کے ہاتھ میں ہے، وہ یہ بھول گئے تھے، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، ان کے سامنے یہ آیت نہیں تھی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہمارا آقا راضی رہے گا ہم سے کون حکمرانی چھین سکتا ہے، لیکن دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کا مشرف جو امریکہ کے اشارے پر معصوم بچیوں کا قتل کر رہا تھا، جس نے غازی عبدالرشید کی ماں کو خون میں نہلا دیا تھا، جس نے 700 بچیوں کو لال مسجد میں جلا کر خاک اور کوئلہ بنا دیا تھا، اس کے خلاف طوفان اٹھا اور آج وہ اپنی ہی سرزمین میں چوہے کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اور موت اور زندگی کے بیچ کی زندگی۔ نعرہ تکبیر! مٹ گیا اسلام۔
نہیں، وہ عمارت اسلامیہ کو مٹانے کے لیے سرزمین افغانستان پر آئے تھے۔ 2014 آیا، بستر لپیٹ دیے گئے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا، پہلی جنگ عظیم کو 100 سال ہوئے اور خلافت عثمانیہ کو ٹوٹے ہوئے کل 90 سال ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کی سرزمین، ہجرت کی سرزمین، انبیاء کو پناہ دینے والی سرزمین، قیامت کے قریب جس سرزمین پر آخری مارکا ہونا ہے، جہاں حضرت مہدی آئیں گے، جہاں حضرت عیسیٰ کو اتر کے یہودیوں سے حساب چکتا کرنا ہے، اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے شیروں کو جمع کیا۔ 29 جون 2014 یکم رمضان 1435 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے دنیا پر خلافت کا پہلی اینٹ اور پہلا پتھر رکھوا دیا۔ 2 مہینے پہلے شام اور سیریا کے بارڈر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیروں نے اپنے بلڈوزر اور کرینے لے جا کر اس سرحد کو توڑ ڈالا، جس سرحد کو سائکس پی کو کہا جاتا تھا، جہاں 1932 میں فرانس کے وزیر خارجہ نے اور برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا یہ حصہ عراق ہے اور یہ حصہ شام ہے، یہ یہاں کی سرحد ہے اور یہ یہاں کی سرحد ہے۔ اس حصے کو توڑ ڈالا اور توڑ کر یہ کہا کہ یہ سرحدیں باطل کی قائم کی ہوئی ہیں، ان سرحدوں کو اب ہم اپنے پیروں کے نیچے مسل دیں گے۔ یہ دنیا نے نظارہ دیکھا ہے اور دنیا پھر دیکھ رہی ہے۔ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جو چاہے گا وہ ہوگا۔ ایک بار پھر ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہوا ہے، ہمیں آپ سے صرف یہ کہنا ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کی اور سب کی مجبوریاں اپنی جگہ پر ہیں۔ آج کے دور میں نہ ہجرت آسان ہے، نہ آج کے دور میں نصرت آسان ہے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا۔ اسلام جیسے اجنبیت کے دور میں شروع ہوا تھا، اسی اجنبیت کے حال میں دوبارہ لوٹ آئے گا۔ جب پہلی اسلامی ریاست قائم ہو رہی تھی تو بھی مکہ سے لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے اور ہجرت آسان نہیں تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے پورا عرب دوڑ اٹھا تھا اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جو بھی محمد رسول اللہ کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹوں کا انعام اس کو دیا جائے گا، اور آپ کو پکڑنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام رکھ دیا گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ شخص مکہ سے نکل گیا تو مدینہ میں اپنی طاقت بنا لے گا۔ ہجرت آسان نہ تھی۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ نے ہجرت کی تو ابو سلمہ اور ام سلمہ کے بچے کو چھین لیا گیا اور ان کی بیوی کو ان سے جدا کر دیا گیا۔ 2 سال تک یا 1 سال تک ان کی بیوی اپنے شوہر سے نہ مل سکی۔ فاطمہ اپنے گھر رہ گئی، عائشہ اپنے گھر رہ گئی، اور ابو بکر صدیق رات کے اندھیرے میں ہجرت کر کے گیا۔ ہجرت کرنا آسان نہیں تھا۔ صہیب رومی نے جب ہجرت کی تو ان کو چاروں طرف سے آ کر گھیر لیا۔ صہیب رومی نے کہا اگر تم مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو میرے کاندھے پہ ترکش بھی ہے اور ہاتھ اور میرے گلے میں تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، اور میرے تیروں کو تم جانتے ہو کہ خطا نہیں ہوتے۔ اگر مقابلے پر آؤ گے تو جب تک آخری تیر تمہارے سینے میں نہیں اتار دوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اگر مجھے جانے دینا چاہتے تو آؤ سودا کر لو، میرے گھر میں اتنا خزانہ دبا ہوا ہے اسے نکال لو اور مجھے جانے دو۔ ہجرت بھی آسان نہیں ہوتی، لہذا آج وہ وقت آ گیا ہے جس طرح ابتدا میں اسلام ابھر رہا تھا اور ایک چھوٹی سی جماعت اور ایک ننھا سا گروہ، ایک معصوم سا پودا اسلام کا مدینے میں بویا گیا۔ ایک طرف اہل مدینہ تھے اور ایک طرف اہل مدینہ کے ساتھ مکہ کے مہاجرین تھے جن کی قیادت محمد رسول اللہ فرما رہے تھے۔ لہذا ان پر ساری دنیا چڑھ دوڑی، کیا یہود اور کیا عرب اور کیا قریش اور کیا اہل طائف اور کیا بنو نذیر اور کیا بنو قریظہ، اہل حوازن، سب کے سب اکٹھے ہوئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فیصلہ کر لیا تھا کہ اس ریاست کی سرحدیں دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ کر رہیں گی. یہ نہر فرات کو بھی پار کریں گے اور یہ دریائے دجلہ کو بھی پار کر کے جائیں گے. ان کے گھوڑے ایک دن قسطنطنیہ میں بھی پہنچیں گے اور کسرا کے محل میں بھی یہ اذانیں دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا. سب کی طاقت احزاب میں ٹوٹ گئی اور 12 لاکھ مربع میل پر محمد رسول اللہ اپنی زندگی میں نظام قائم کر کے دنیا سے رخصت ہوئے. رسول اللہ نے جو فرمایا وہ ہوگا. آپ نے فرمایا اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا ہے ویسے ہی لوٹ آئے گا. لہذا آج پھر اسی طرح سے اسلام لوٹ رہا ہے. پھر انصار و مہاجرین جمع ہو رہے ہیں. کل شروعات مدینہ سے ہوئی تھی, آج ارض شام سے ہو رہی ہے, آج ملک شام سے ہو رہی ہے. اس لیے کہ یہی وہ سرزمین ہے جسے اللہ نے قرآن میں 5 مرتبہ برکت کی سرزمین کہا ہے. یہی وہ سرزمین ہے جہاں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارا بنو اسفر سے مقابلہ ہوگا. ان کے 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے اندر 12,000 آدمی ہوں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ تمہارا اسی سرزمین پر عیسائیوں سے مقابلہ ہوگا. رسول اللہ فرما چکے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر سے ایک بندے کو نہیں بھیجتا جس کا نام محمد ہوگا, جس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا, جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر عبداللہ ہوگا. اگر دنیا کا قیامت قائم ہونے کا ایک دن بھی رہ گیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو بڑھائے گا جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا. قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر کچے مکان تک اور ہر پکے مکان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچ جاتا, جب تک دین قائم نہیں ہو جاتا, جب تک شریعت قائم نہیں ہو جاتی, جب تک یہودیوں سے حساب چکتا نہیں کر لیا جاتا. ایسے میں روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں, آج عیسائیوں کو 1 منٹ چین نہیں آ رہی ہے. ان کی لڑکیاں گھروں سے باہر نکل گئی ہیں, ان کی عورتیں باہر نکلی ہوئی ہیں. پچھلے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ کونڈیلا رائس ایک عورت ہے جسے چین نہیں آتا تھا. آج اس شہر میں ہے, کل اس شہر میں ہے, پرسوں اس ملک میں ہے, آج اس ملک میں ہے. آج ہلیری کلنٹن پوری دنیا میں اتھل پتھل مچا رہی ہے. ان کی عورتیں اپنے بستروں پر چین سے نہیں سو رہی اسلام کو مٹانے کے لیے. اور ہمارے نوجوان کا حال یہ ہے کہ وہ خرگوش کی طرح خراٹے کی نیند سو رہا ہے. اسے یہودیوں نے کرکٹ اور بیڈمنٹن پہ لگا دیا ہے. کرکٹ اور بیڈمنٹن پر لگا دیا ہے. کسی کا رہنما عمران خان ہے تو کسی کا کیپٹن اظہر الدین ہے, کسی کے دل کی دھڑکن وسیم اکرم ہے تو کسی کے دل کی دھڑکن شعیب ملک ہے, اور کوئی ثانیہ مرزا کی تصویر دیکھنے کے لیے بے حد بے قرار پھر رہا ہے. اے نوجوانوں ہمیں بتاؤ اگر یہی کرکٹ کا میدان مسلمانوں کو فتح دلا سکتا تھا یا فتح دلا سکتا ہے تو آج ان ملکوں نے جن کے پاس ایٹم بم بھی ہیں, جن کے پاس ہائیڈروجن بم بھی ہیں, جن کے پاس قوت اور طاقتیں ہیں, وہ اپنی ایک بیٹی کو نہیں چھڑا سکتے, وہ اپنی بچیوں کو ان کے سامنے تھال میں سجا کر کے پیش کر رہے ہیں. امریکہ جو پوری دنیا کو فتح کر رہا ہے اور ہمارا خون اس طرح پی رہا ہے جس طرح کوئی بجو چوستا ہے, جس طرح کوئی درندہ شیر چوستا ہے. افغانستان میں معصوم بچوں کا خون پینے کے بعد اسے اربوں کا خون پسند آیا اور وہاں پر چڑھ دوڑا کہ یہاں ہم خون پیئیں گے. وہ اپنی عیسائی بیٹیوں کی آبرو لوٹنے کے بعد مسلمان بچیوں کی آبرو لوٹنے کے لیے پہنچا اور اس سے کوئی پرسان حال نہیں تھا. لہذا وہ اس سے کیا کرکٹ کے میدانوں میں نکلنے والے یہ نوجوان روک سکتے ہیں جو جمعے کے دن نماز جمعہ غائب کر دیتے ہو, جو سٹا کھیلتے ہو, جو جوا کھیلتے ہو, جو جواری بھی ہو اور جو شراب بھی پیتے ہو, کہ یہ اسلام کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ نہیں. رب کعبہ کی قسم, اس سے اپنی بہنوں کی آبرو بچانے کے لیے زرقا کی سرزمین سے, اردن کی سرزمین سے اپنی ماں کو آخری سلام کرنے کے بعد اور اپنی بیوی پر آخری نظر ڈالنے کے بعد اپنے بچوں کی پیشانی پر آخری بوسہ دینے کے بعد ابو مصعب زرقاوی عراق کی سرزمین پر آیا اور آ کر یہ کہا, اے بہنوں میں قرآن کی اس آیت کے بل پر آیا ہوں, ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها
نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ابو موسیٰ الزرقاوی نے عراق کی سرزمین پہ قدم رکھا اور امریکہ کو للکار کر کہا یہ مت سمجھنا کہ صدام حسین عراق کی سرحدوں کا محافظ تھا، اگر وہ آج شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، اگر وہ جیل میں چلا گیا ہے تو اسے جانے دو. اے بہنوں، ہم آئے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے تمہیں جیل سے نکالنے کی کوشش کرتے رہیں گے. فک العانی جو حدیث ہے اس پہ عمل کرتے رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے پرچم ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے. ابو موسیٰ الزرقاوی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابو عمر البغدادی کو کھڑا کیا جن کا سلسلہ حضرت حسین سے ملتا تھا. پھر آخر وہ بھی 2010 میں جامع شہادت پی اٹھا. تو اس کے بعد ایک مسجد کا امام جسے دنیا آج ابو بکر بغدادی کے نام سے جانتی ہے، اس نے پرچم اپنے ہاتھ میں لیا اور اس نے کہا جاؤ جوانوں، ابو غریب جیل جہاں تمہاری بہنیں تمہاری راہ تک رہی ہیں، توڑ دو اس کی صلاحیں اور توڑ دو اس کی دیواریں اور محمد بن قاسم کی طرح اپنی بہنوں کو باہر نکال کر لاؤ اور اب کی تاریخ کو دہراؤ. جب محمد بن قاسم راجہ داہر سے لڑنے کے لیے سندھ کی سرزمین پر جا سکتا ہے تو اے عراق کے شیروں، تم ابو غریب شہر تک کیوں نہیں پہنچ سکتے ہو؟ یہی پچھلا سال تھا، یہی مہینہ تھا، ساری دنیا نے خبر پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر اپنی بہنوں کو ابو غریب جیل سے باہر نکالنا ہے. اب مسلمانوں، مجھے کھل کر اس لیے کہنا پڑا کہ مجھے مسلمانوں کے ایمان اور ان کے دین کا خطرہ ہے. اللہ کے ان سپاہیوں کو وہ اسرائیل کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں، انہیں امریکہ کی اولاد کہہ رہے ہیں، ان کے خلاف نہ جانے کیسے کیسے تبصرے کر رہے ہیں. تاریخ کچھ پتہ نہیں ہے کہ حضرت حسین کو نہیں جانتے. آج میں آپ کو واسطہ بنا کر میاں جی نور محمد اور ان کے روحانی قافلے میں بھی شامل ہوں. میرا سلسلہ بھی مولانا ابراہیم صاحب سے ہو کر مولانا اشرف علی تھانوی سے گزر کر سیدھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پہ پہنچ جاتا ہے. روحانی اعتبار سے ہم ان کے فرزند ہیں اور دارالعلوم دیوبند سے گزر کر بھی انہیں کابرین تک پہنچ جاتا ہے. لہذا آج ہم ساری دنیا کے باطل کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، سنو، وہ سرزمین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی سرزمین ہے. جو حضرت حسین کی شہادت کو اپنے سینوں میں اور اپنے دلوں میں زندہ رکھتے ہوں، وہ کسی قوت اور طاقت کے سامنے نہ سر جھکا سکتے ہیں، نہ ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں. سیدھا اعلان ہو چکا ہے، جس حسین نے کل یزید سے پنجہ ڈالا تھا اور ابن زیاد کی فوجوں کے سامنے ہتھیار رکھنے سے انکار کر دیا تھا، گو کہ اپنے بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، اپنی بہنوں کو روتے ہوئے دیکھا اور اپنی بیویوں کی آنکھ میں آنسو دیکھے، پیاس سے چھالے زبان پر پڑتے ہوئے دیکھے، علی اصغر کے جسم سے تیر کے ساتھ خون کو بہتے ہوئے دیکھا. لیکن اس کے بعد بھی حضرت حسین نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آج میں نے یزید کی بیعت قبول کر لی، اگر آج میں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو پھر قیامت تک خلافت کی گاڑی اپنی پٹری پر کوئی نہیں لا سکتا ہے. پھر امت ظالم و جابر کے سامنے ہتھیار ڈال دیا کرے گی، ظلم کی حکمرانی ہوا کرے گی، بادشاہت کا راج ہوا کرے گا. اے حسین، تو نے قربانیاں دے کر امت کو ہر دور میں ایک نئی راہ دی ہے، جسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے. شاست حسین، بادشاہست حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. شاہ بھی حضرت حسین ہے اور بادشاہ بھی حضرت حسین ہے، دین بھی حضرت حسین ہے اور دین کو پناہ بھی حضرت حسین کے بازوؤں میں ملی ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ الا حسین. سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. اس ذکر کو میں نے اس لیے چھیڑا، کچھ نہ کر سکو مچل تو سکو، کچھ نہ کر سکو تڑپ تو سکو، رو تو سکو. اسلام کے سپاہیوں کے لیے مدد کے دو بول تو بول سکو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست تو کر سکو، مظلوم فلسطینیوں کے لیے قنوت نازلہ تو پڑھ سکو. اس لیے کہ تبوک میں
کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ کے ساتھ چلیں، لیکن ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ سرکار مدینہ نے فرمایا سواریاں مجھ پر بھی نہیں ہیں، ایک ایک اونٹ پر 18 آدمی سوار ہو کر کے جائیں گے، ایک سوار ہوگا تو دوسرا پیدل چلے گا۔ یہ لوگ روتے ہوئے واپس گئے، ہچکیاں لیتے ہوئے واپس گئے، اے مولانا اونٹ ہے نہ کسی اونٹ پہ سوار ہونے کا ہمارا انتظام ہے، ان کو البکاؤن کہا جاتا ہے، یہ رونے والے تھے، ان کا تذکرہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ تبوک میں جنگ تو نہیں ہوئی، عیسائیوں پر رعب و دبدبہ پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ جب واپس لوٹے ایک مقام پر آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ سنو، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی رہ گئے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ سفر نہیں کیا، جنہوں نے تمہارے ساتھ کسی وادی کو قطع نہیں کیا، جنہوں نے تمہارے ساتھ ادنا سا بھی قدم سے قدم نہیں ملایا، لیکن ثواب میں وہ تمہارے برابر کے شریک ہیں۔ جو نیکیاں تمہیں ملی ہیں وہی نیکیاں ان کو ملی ہیں، جو ثواب اللہ نے تمہیں دیا ہے وہی ثواب ان کو عطا کیا ہے۔ صحابہ تڑپ اٹھے اللہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کوئی مشقت بھی نہیں اٹھائی اور ہمارے ساتھ ثواب میں شریک ہو گئے؟ سرکار مدینہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے پاس آئے تھے، ہم آپ کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کی سپر پاور طاقت سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول ساتھ لے چلیے، کیا سواریوں کا انتظام ہے؟ میں نے انہیں منع کر دیا، وہ روتے ہوئے گئے، دل ان کے ساتھ تھے تمہارے لیکن جسم ان کے تمہارے ساتھ نہ تھے، اللہ نے انہیں وہ ثواب عطا کیا۔ اس لیے دور حاضر میں اللہ کے ان دشمنوں سے دلی دشمنی رکھو اور اللہ کے دوستوں سے دلی محبت کرو، چاہے مجبوریاں آپ کو اڑنے کی اجازت نہ دیتی ہوں اور چاہے مجبوریاں آپ کو سفر کی اجازت نہ دیتی ہوں، اسی امید کے ساتھ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی گناہ کی محفل میں ہے لیکن دل سے راضی نہیں ہے تو وہ گناہ کی مجلس میں نہیں سمجھا جائے گا، اور اگر کوئی بندہ گناہ کی محفل میں بھی نہیں ہے لیکن دل سے اس کو پسند کرتا ہے کہ موقع ہوتا تو چلا جاتا، وہ گناہ کی محفل میں شریک پائے گا۔ لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دور حاضر کے ان غیور مسلمانوں کے ساتھ چاہے جسم سے شریک نہ ہو سکے لیکن آنسوؤں سے دعاؤں سے دل سے شریک ہو گئے تو انشاءاللہ خلافت اسلامیہ کی اینٹ رکھنے میں تمہارا بھی حصہ شامل سمجھا جائے گا اور اس کے قلعے کی تعمیر میں تمہاری بھی اللہ تبارک و تعالی مدد کو شامل فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آنسوں اور دعاؤں سے ان کی مدد کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی اور نوجوانوں کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ ہم ایک عظیم الشان مسجد میں جس کو اے مولا کسی زمانے میں بادشاہوں نے بنایا ہوگا یا تیرے اسلام کے غیور شیروں نے تعمیر کیا ہوگا، اس کی عمارت اور اس کا وسیع صحن اور اس کی بلند دیواریں اور اس کی موٹی اور تازہ دیواریں اس بات کا پتہ دے رہی ہیں کہ یہاں کبھی ہمارے قافلے آئے تھے گھوڑوں پر سوار ہو کر اور انہوں نے اسلام کا پھریرا وادیوں میں اور پہاڑوں پر لہرایا تھا، لیکن اے مولا وقت بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے اور اے مولا کریم پستی کا وہ زمانہ آیا کہ ہم نے غلامی کی زنجیریں پہن لی، ہمارے ہاتھوں میں غلامی کی ہتھکڑیاں آ گئیں۔ اے مولا اگر تو ان ہتھکڑیوں کو نہ توڑے گا تو کون توڑے گا؟ اے مولا ہمارے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں، اگر تو ان بیڑیوں کو نہ کھولے گا تو ہم کیسے کھولیں گے؟ اے رب کعبہ، اے خالق کائنات، ہم کتنے ہی گناہگار سہی، کتنے ہی خطا کار سہی، کتنے ہی بڑے مجرم سہی، لیکن بنی اسرائیل کی وہ بنی اسرائیل کی طرح تو نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح تو نہیں جنہوں نے اپنے نبی کے سامنے ٹکا سا جواب دے دیا تھا کہ ہم قوم عمالقہ کے مقابلے پر نہیں جائیں گے، تم جاؤ اور تمہارا رب چلا جائے۔ اے مولا آج تو اپنے دیوانوں کو دیکھ لے، اپنے مستانوں کو دیکھ لے، اے مولا اپنے چاہنے والوں کو دیکھ لے۔ رسول اللہ کو ہم سے جدا ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، رسول کی حدیث کو پڑھ کر، تیری کتاب کو پڑھ کر اے مولا برف کی وادیوں میں کود گئے۔ اے رب کعبہ، نمرود کی آگ میں چھلانگ لگا دی ہے، اے خالق کائنات سمندروں میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے۔
ہے اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، تیرا پرچم جو صدیوں سے زمین پر گرا تھا اسے اپنے ہاتھوں میں تھام کر اونچے اونچے میناروں پہ نصب کر دیا ہے، پانی کی ٹنکیوں پر لگا دیا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں پر گاڑ دیا ہے۔ اے رب کعبہ، آنکھ کے خون کی پرواہ کیے ہوئے، آنکھ کے انگاروں سے بے نیاز ہوئے، اے رب کعبہ گھن گرج سے بے نیاز ہوئے، چاروں طرف بڑھ رہے ہیں اسلامی خلافت کے لیے۔ اے رب کعبہ اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں، نہ کسی سے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، نہ کسی کے سامنے جھولیاں پھیلا رہے ہیں، نہ اپنا دکھڑا رو رہے ہیں، نہ اپنے شہداء کو ٹیلی ویژن پر دکھا کر اپنے آنسو پیش کر رہے ہیں، مسکرا کر کہہ رہے ہیں شہادت تو ہماری منزل ہے، شہادت ہماری آرزو ہے۔ اے رب کعبہ امت کے شہیدوں کی شہادت قبول فرما کر اے اللہ اس امت کی تقدیر کو بدل دیجیے۔ جس طرح تو پانی کے قطروں سے زمین کو نرم کرتا ہے اور ہواؤں کو چلا دیتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں اٹھنے لگتی ہیں اور زمین اور آسمان کا موسم بدل جاتا ہے، اے مولا اب زمین پر اگر بارش ہو رہی ہے تو ہمارے خون کی بارش ہو رہی ہے، اگر زمین کسی کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہی ہے تو وہ ہمارا ہی خون ہے۔ اے مولا اگر ہماری غفلت کی وجہ سے زمین گناہوں سے بھر دی گئی تھی تو ہمارا شہیدوں کا مقدس خون اس زمین کے گناہ کو پاٹ بھی تو رہا ہے، شہیدوں کے خون سے اس زمین کی گندگی کو دھو دینے کے بعد اے مولا کریم اب اس دائرے کو بڑھا دیجیے، اس دائرے کو بڑھا دیجیے۔ صحابہ کرام نے ذرا سی مختصر سی زندگی میں حضرت بلال کو پٹتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور حضرت بلال کو پھر خانہ کعبہ پر اذان دیتے ہوئے بھی دیکھا تھا، حضرت عمار کو رسیوں سے بندھا ہوا بھی دیکھا تھا اور حضرت عمار کو گورنر بنے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اے مولا کریم ہماری اس زندگی میں بھی ہم نے بچپن کا دور دیکھا ہے اور اب جوانی میں ہم نے مظلومیت کا دور دیکھا ہے، اے مولا اب ہمیں آزادی کی سانسیں نصیب فرما، اب ہمیں آزادی کا سورج نصیب فرما، اب قافلہ اسلام کو فتح نصیب فرما۔ اے مولا جس طرح تو نے کل اسلام کے جھنڈے کو چار دانگے عالم میں پھہرایا تھا، بیچ کی سرحدیں توڑ دی گئی تھیں، ان تمام سرحدوں کو ایک کر کے اے مولا اے رب کعبہ اسلام کی امن اور چھاؤں نصیب فرما۔ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جن نوجوانوں نے امیدوں کے ساتھ یہ انجمن سجائی ہے ان کے ارادوں کو پورا فرما۔ اے مولا تو ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، ہم نے قرآن پڑھا تو ہے لیکن اس پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ہم نے قرآن سنا تو ہے اسے عدالتوں میں نافذ کرنے کے لیے ہمارے جسم و جان کو قبول فرما۔ اے مولا پوری دنیا میں جو خلافت کی آواز لگی ہے اور صدا لگائی گئی ہے اے رب کعبہ اسے خلافت علی منہاج نبوہ کے دور سے تبدیل فرما۔ تیرے نبی ہم سے وعدہ کر کے گئے ہیں کہ 5واں دور خلافت کا آئے گا، اے مولا اسی خلافت کو چار دانگے عالم میں پھیلا دیجئے، یہی خلافت حضرت مہدی کا استقبال کرے، یہی خلافت کے دیوانے حضرت عیسیٰ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اے رب کعبہ یہودیوں کا ظلم اپنے انتہا کو پہنچ چکا ہے، اب ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیجئے، ان کی کھات میں بیٹھ جائیے۔ تیرا اعلان ہے ان ربک لبالمرصاد، اے مولا تو فرعون کی کھات میں بیٹھا تو تو نے اسے سمندر میں ڈبو دیا، تو قارون کی کھات میں بیٹھا تو اسے زمین میں دھسا دیا، تو نمرود کی گھات میں بیٹھا تو مچھروں سے ہلاک کر دیا، تو ابراہ کی گھات میں بیٹھا تو ابابیل سے اسے فنا کر دیا۔ اے مولا آج کے ان تمام فرعون نمرودوں کے لیے ہمیں ابابیل بنا دیجئے، اے مولا ہمیں حضرت ابراہیم کی فوج کا مچھر بنا دیجئے۔ اے رب کعبہ آج کے سمندروں کو پھر استعمال فرمائیے، دریائے دجلہ اور فرات عرب ساگر اور نہر سویس کو استعمال فرمائیے اور سمندر کی موجوں میں ان کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اور جس نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بھائی مسافے کے لیے ایک طرف